ہوتی نہیں ہے، میں کھڑے ہو کے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کی مجالس کے ہم عادی نہیں ہیں بھائیو، ہم تو تبلیغ کے ممبر پہ بات کرتے ہیں، تو یہاں کے آداب سے ہم واقف نہیں ہیں بھائی۔ تبلیغ میں دیکھو محنت کیا ہے، صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ قرآن سیکھنا بہت ضروری، قرآن کا علم سیکھنا بہت ضروری، لیکن سب سے پہلے ایمان۔ تبلیغ میں محنت ہے کس کی؟ ایمان، یقین اللہ کی ذات پر۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ بھائیو ذرا توجہ نہ، توجہ ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے۔ ہاں، آئے گا کوئی جائے گا جو مرضی کرے، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں، کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلے میں صبح صبح اندھیرا سناٹا، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ زمیندار جو ہے نا، بیج بعد میں ڈالتا ہے اور زمین کو تیار پہلے کرتا ہے، نرم ہموار۔ ہاں، قرآن پاک میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، قرآن پاک کی 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اور احکام کی آیات صرف 500 کے قریب۔ یہ باقی 6000 سے زیادہ آیات جو ہیں، یہ کیا ہیں؟ زمین کو نرم کرنا ہے، ہموار کرنا ہے، تیار کرنا ہے، دلوں کو۔ سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، نماز پڑھنے والے تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، ملیں سود میں بھری ہوئی ہیں۔ سب کو پتہ ہے رشوت حرام ہے، دفتر ہمارے رشوت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہاں، توبہ۔ کیوں؟ دل پہلے دلوں کو تیار کرو۔ سخت زمین پر بیج ڈالیں گے، بیج ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں، 2 ہو تیسرا اللہ، 3 ہو چوتھا اللہ، اکیلے دوسرا اللہ۔ اللہ کا تعارف۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی تو ہر آیت کی شان سب سے اونچی، تو جو سردار آیت ہوگی اس کی کیا شان ہوگی۔ ایک شاعر تھا، عرب شاعر بہت معروف، بڑے فصیح بلیغ، لوگ اپنے اشعار کی تصحیح اس سے کرواتے، اشعار کی تکمیل اس سے کرواتے۔ کسی نے آ کر اس سے کہا میں نے 3 مصرے لکھے ہیں، تیسرا میرے سے پورا نہیں ہو رہا ہے، چوتھا تم پورا کر دو۔ انہوں نے کہا میں کر دوں۔ کیا لکھا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 میں نے لکھے ہیں، چوتھا تم مکمل کرو۔ وہ لگا رہا، پھر لکھتا، پھر پھاڑتا، آخر میں اس کا جواب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے جواب کیا تھا؟ لیس ھذا کلام البشر۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے، قرآن۔ تو ہر آیت اس کی بڑی شان والی ہے۔ تو جو قرآن کی سردار آیت، اس کی کیا شان؟ آپ نے فرمایا قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، قرآن کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہ مجھے پتہ ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ نے بطور شاباش سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمہارا علم مبارک ہو، واقعی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ اس کو سردار آیت کیوں فرمایا؟
اس کو عظیم آیت کیوں فرمایا؟ اس آیت میں نہ جنت، نہ جہنم، نہ قیامت، نہ آخرت، نہ قوموں کے واقعات. ہاں، اس آیت میں صرف اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، ہاں، اپنی پہچان کروائی ہے. اس لیے یہ سردار آیت ہے. آپ نے فرمایا سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، سب سے افضل سورت قرآن پاک کی، یہ سب سے عظیم آیت تھی. اور سب سے افضل سورت قرآن پاک کی وہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. تو بھائیو دیکھو، جو پڑھا ہے، جو پڑھا ہے، پڑھانا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، امامت کو بھی سنبھالنا ہے، خطابت کو بھی سنبھالنا ہے. لیکن میرے بھائیو جو پڑھا اس کو وجود میں لانا. جو پڑھا، ہم نے کتاب الصلاح پڑھی، اب سب کو نمازی بنانا ہے، ہم سب کو نمازی بنانا. ہم نے کتاب الوضو پڑھی ہے، اب ساری بے شرع اس کے موافق ہو جائے. ہم نے قضا پڑھی ہے، اب سارا ہمارا عدلیہ کا نظام اس کے مطابق ہو جائے. دین پڑھنا بڑی بات ہے، دین کو پڑھانا بڑی بات ہے. لیکن میرے بھائیو جو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اس کو وجود میں لانا ہے. اس کے لیے دعوت ہے، دعوت ہے. دلوں کو نرم کرنا، جنت کا شوق پیدا کرنا، جہنم کا خوف پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، اللہ کا تعارف کروانا. قرآن کو دیکھیں آپ، قرآن کو دیکھیں آپ. احکام تفصیل نہیں ہے، احکام کی تفصیل نہیں ہے. احکام اجمال ہے. نماز کا حکم ہے، نماز کی تفصیل نہیں ہے. ہاں، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے. حج کا حکم ہے، حج کی تفصیل نہیں ہے. دعوت تفصیل سے ہے، دعوت تفصیل سے ہے. ہاں، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. پورا پورا رکوع چلتا ہے، اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں. امن بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی، او بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ یار، باتیں نہیں کرو. سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی متوجہ تو کرے بھائی. آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. قرآن دعوت جو ہے نا تفصیل سے ہے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. یہ دعوت ہے، دعوت ہے. دعوت کا مزاج بنائیں میرے بھائیو. ہاں، اللہ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں، جنت کا شوق پیدا کریں. جنت کیسے؟ جنت تفصیل سے آتی ہے. ہاں، جنت وجوہ یومئذ ناعمہ، 9 صفات بتائیں اللہ نے جنت کی ایک ہی جگہ. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. دعوت کیا ہے؟ جنت کا شوق پیدا کریں. جہنم کا خوف، جہنم کا خوف. قیامت، قیامت. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اذا الشمس كورت پڑھ لے، اذا الشمس كورت پڑھ لے. حضور آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، فرمایا ہاں مجھے اذا الشمس كورت نے بوڑھا کر دیا، مجھے عما يتساءلون نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. تو میرے بھائیو تبلیغ جو پڑھا ہے نا، جو پڑھا ہے نا، اس کو وجود میں لانا ہے، اس کو وجود میں لانا. ہمارے سارے معاشرے میں دین آئے، ہمارے تاجروں میں دین آئے، ہمارے زمینداروں میں دین آئے، ہمارے مالداروں میں دین آئے، ہمارے غریبوں میں دین آئے، ہمارے حکمرانوں میں دین آئے، ہمارے ججوں میں دین آئے، ہمارے وکیلوں میں دین آئے، ہمارے مزدوروں میں دین آئے. اس کے لیے یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. اس لیے دعوت کا مزاج بنائیں. دعوت ایک ایک کو سمجھانا. او بھائی اللہ کو راضی کرو، او میرے بھائی آخرت کی تیاری کرو، او میرے بھائی توبہ کر لو، توبہ کر لو. 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے آسمان تک جا پہنچے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ تبلیغ ہے. تو سب نیت کرو میرے بھائیو، دعوت کا مزاج بنانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، داعی بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. مدرس بنے، داعی مدرس. خطیب بنے، داعی خطیب.
امام بنے، داعی امام بنے. ہاں اگر صرف مدرس ہیں، مدرسے والوں کو فائدہ ہوگا. مزدور کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک انجینئر کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک ریڑھی والے کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک غریب آدمی چھاپڑی لگانے والا، اس کے لیے دعوت ہے میرے بھائیوں. دعوت کا مزاج بنائیں، ایک ایک سے بات کریں. کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی سنائے گا. جس کی کوئی نہیں سنتا وہ بھی سنائے گا. کوئی بات نہیں، صبر برداشت کریں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو. ہائے ہائے ہائے، نبی، اور کیا کہہ دیا؟ تم بے وقوف ہو. تو ہود علیہ السلام کا جواب غصہ نہیں ہے، ناراضگی نہیں ہے. یا قومی لیس بی صفاہت ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو. ہو کیا عجیب، ہمیں کوئی کہتے نا تم گمراہ ہو، کتنا بوجھ ہے. نبی ہیں اور کیا گمراہ ہو. یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول. تبلیغ کی بنیاد شفقت ہے، تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، تبلیغ کی بنیاد خیرخواہی ہے. مولا صاحب فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. حدیث میں آتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا. فرمایا کہ آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بے دین آدمی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، بے نمازی کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، سود پہ کام کر رہا ہے ترس نہیں آتا، بازار میں جھوٹ بولتا ہے ترس نہیں آتا، اس کے دفتر میں رشوت ہے ہمیں ترس نہیں آتا. جس کی دنیا کا نقصان اس پہ ترس آتا ہے، جس کی آخرت کا نقصان چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان. بڑا نقصان کس کا ہوا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. چور نے چوری کی، چور کا بھی نقصان، جس کی چوری اس کا بھی نقصان. بڑا نقصان کس کا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بڑا نقصان کس کا ہوا؟ چور کا. ترس کس پہ آتا ہے؟ چور پر یا جس کی چوری؟ زبان سے کہہ رہے ہیں بڑا نقصان کس کا ہے؟ چور کا. اور ترس کس پہ آ رہا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے. بس تبلیغ اس کا نام ہے میرے بھائیوں. سب سے توبہ کروائیں. ہاں کیسے سب دین زندگیوں میں آ جائے، سب نمازی بن جائیں، دین سیکھنے کا شوق آ جائے، قرآن کی تلاوت ذکر عام زندگیوں میں زبانوں پر آ جائے، سب کے اخلاق اچھے ہو جائیں، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، سب کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں. ہاں ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوں. تبلیغ کا مزاج بنائیں. تبلیغ میں ہاتھی والوں سے دوستی لگائی تو دروازے، بولو بھائی، دروازے بڑے. تبلیغ کا کام کرنا ہے تو دل ہاں. دائی کی مثال سائل کی طرح ہے. دائی کی مثال کیا ہے؟ ہاں مانگنے والا پھرتا ہے. ہاں کوئی اسے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ برداشت، وہ کسی کی بات کا اثر نہیں لیتا، اپنے کام سے باز نہیں آتا ہے. ہاں ایک مانگنے والے کو نا کسی نے بہت ڈانٹا، تو ڈھیٹ ہے، تو کام چور ہے، تو نکما ہے، تو بے غیرت ہے، تو بے شرم ہے، تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، تو کام نہیں کرتا ہے. اسے خوب ڈانٹا. وہ سنتا رہا. جب ڈانٹنے والا خاموش ہو گیا نا تو یہ مانگنے والا اسے کہتا ہے اب تو کچھ دے دے یار. کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے کام سے باز نہیں آئے. بس تبلیغ میرے بھائیو، ہاں عمومی عوام پر محنت، بے طلبوں پہ محنت. ہاں ایک ایک کی منت، خوشاوائی توبہ کرو بھائی، اللہ کو راضی کرو. تو نیت کرو بھائی، سب سے توبہ کروانی ہے انشاءاللہ. سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. دیکھو امام صاحب نمازیوں کو نماز پڑھانا ذمہ سمجھ رہے ہیں، اسی طرح بے نمازیوں کو نمازی بنانا بھی ان کے ذمہ ہے. تو نیت کریں سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. جیسے نماز کھڑی تو طواف بند. اللہ کرے ایسی محنت ہو جائے.
नमाज खड़ी हो तो बाजार क्या हो जाए, बाजार क्या हो जाए, बंद हो जाए। नियत तो करे ना कि नमाज की फिजा बने, दीन सीखने की फिजा बने, कुरान की तिलावत की फिजा बने, रमजान में रोजे की फिजा बने। जैसे ही माल आया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का शौक पैदा हो। एक और प्लाट खरीदना है, एक और गाड़ी खरीदनी है, नहीं नहीं नहीं, माल आया शौक पैदा हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। गरीबों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर, मिस्कीनों पर जज्बा हो, हाँ, कि ये फिजा बने, अखलाक अच्छे हो जाए, माफ करना आ जाए। कचहरियां भरी हुई हैं, थाने भरे हुए हैं, जेलें भरी हुई हैं, क्यों कि मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें खाली हैं। अगर मस्जिदें आबाद हो जाएं तो जेलें क्या हो जाएं, जेलें क्या हो जाएं भाई, हाँ, जब मस्जिदें बेआबाद होंगी तो जेलें, कचहरियां। मस्जिद बनती है 1000 के लिए, कितने आते हैं 50। जेल बनती है 1000 के लिए, कितने आते हैं 4000। तबलीग कि कैसे अखलाक अच्छे हों, मामला साफ सुथरे हों, मामला साफ सुथरे हों, हाँ, पूरा दीन जिंदा हो, मुसलमानों की जिंदगियों में दीन आए, कि सिर्फ किताबों में नहीं, सिर्फ तकरीरों में नहीं, जिंदगियों में, जिंदगियों में। शहद की मक्खी कब आएगी, जब फूल लग जाएंगे। अगर कागज के फूल हैं, प्लास्टिक के फूल हैं, पकड़ के भी लाओ तो भाग जाएंगे। जब दीन मुसलमानों की जिंदगी में नजर आएगा तो फिर गैर मुस्लिम लपक के इस्लाम पर आएगा। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये मंजर कायम होगा कि फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल होंगे, कौमों की कौमें इस्लाम में दाखिल होंगी। नियत ऊंची करें, क्या नियत करें, पूरी दुनिया में पूरा दीन जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का कलमा पूरी दुनिया में बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया, अयनक़ुसुद्दीन व अना हय, दीन में कमी आ जाए और मैं जिंदा रहूं, नहीं नहीं नहीं। आपने मेहनत शुरू फरमाई, पहले दिन फरमाया ला राहत ली बअदल यौम, आज के बाद कोई राहत व आराम नहीं। और आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, प्याले में पानी है, उसमें हाथ भिगोते हैं और चेहरे पर फेरते हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा तो कहा वाह करबा अबता, हाय मेरे बाप को बेचैनी है। तो आखिरी दिन आपने फरमाया ला करबली अबी की बअदल यौम, ए फातिमा ये तेरे बाप की आखिरी तकलीफ है, आज के बाद तेरे बाप पर कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये तबलीग है मेरे भाइयों, आखिर तक अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में जिंदा करना है, सारे शोबों में दीन जिंदा हो। हिदाया हिदाया 4 जिल्दें हैं ना, एक जिल्द में है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बाकी 3 जिल्दें क्या हैं, मामलात हैं, अखलाक हैं, मुआशरत है, मुआशरत है, कैसे हमारा पूरा दीन जिंदा हो। अज़म, हाँ, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, हम नियत ऊंची से ऊंची करें। कुरान हिफ्ज करने की नियत से शुरू किया, अभी आधा सिपारा हिफ्ज हुआ, मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन हाफिज़ों में उठाएंगे। हज की नियत से चला, रास्ते में था कि मौत आ गई, अल्लाह क़यामत के दिन हाजियों में उठाएंगे। हम नियत कर लें पूरी दुनिया में पूरा दीन जिंदा करना है इंशाअल्लाह। अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन के फैलाने पर लगाएंगे इंशाअल्लाह। अगर मौत आ गई, अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह सहाबा के साथ हमारा हशर फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है ना इंशाअल्लाह जी। नियत करने में तो कुछ नहीं लगता ना, नियत करें, जज्बा हो, अज़म हो। शेख चिल्ली की तरह के पुलाव बनाते हैं ना लोग, मैंने ये करना है, फिर ये कारोबार करना है, फिर ये कारोबार करना है, फिर मैंने मिल लगानी है, मैंने ये ओहदा लेना है, फिर मैंने MPA बनना है, मैंने वज़ीर बनना है, फिर मैंने वज़ीर आज़म बनना है। ये लोगों के मंसूबे होते हैं, मंसूबे होते हैं। हमारे मंसूबे क्या हों, हमारे मंसूबे क्या हों, कैसे दीन जिंदा हो, लोगों का ईमान ठीक हो, इबादत जिंदा हों, अखलाक अच्छे हों, मामला ठीक हों, माशरत ठीक हो, पूरा दीन जिंदा हो, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खुले। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमें एक चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, कब हमें ये खबरें आती हैं कि आज फलां मुल्क इस्लाम में दाखिल हो रहा है, आज फलां कौम इस्लाम में दाखिल हो रही है, आज फलां कबीला इस्लाम में दाखिल हो रहा है। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये मंजर कायम हो जाए, ये मंजर कायम हो जाए। आखिरी एक छोटा सा किस्सा सुना के ख़त्म कर रहा हूँ। कहावत है, कहावत समझाने के लिए। एक मजदूर था, मजदूर, उसे मजदूरी मिली क्या, घी की बाल्टी सर पे रखो, फलां जगह तक पहुंचा दो, तुम्हें इतनी मजदूरी मिलेगी, इतने पैसे मिलेंगे। बड़ा खुश हो गया, अब घी सर पे रखा और चल पड़ा और प्लानिंग शुरू कर दी। प्लानिंग क्या प्लानिंग शुरू की, ये जो पैसे मिलेंगे इससे मुर्गी के अंडे खरीदूंगा और फिर एक दोस्त से मुर्गी उधारी ले लूंगा और मुर्गी के नीचे रखूंगा अंडे, फिर अंडों से निकलेंगे चूजे,
پھر چوزوں کی پرورش کروں گا، پھر وہ مرغیاں بنیں گی، پھر وہ انڈے دیں گی، پھر اس سے میرا کاروبار شروع ہو جائے گا، پھر میرے پیسے آ جائیں گے، پھر میں پلاٹ خریدوں گا، پھر میں مکان بناؤں گا، پھر میری شادی ہو جائے گی، پھر میرے بچے ہو جائیں گے، پھر بچے آئیں گے کہیں گے ابا ابا تھوڑے پیسے ہمیں بھی تو دو، تو میں کہوں گا چلو بھاگو، سر مارا نا، وہ گھی گر گیا تو گھی والے نے کہا تم نے کیا کیا؟ میرا نقصان کر دیا، میرا گھی کرا دیا۔ اس نے کہا تجھے اپنے گھی کی پڑی ہے، میرا سارا کاروبار ہی تباہ ہو گیا۔ ہمارے منصوبے ہوں، پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو، کیسے عبادات زندہ ہوں، اخلاق صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، معاشرت صحیح ہو، دین ہر شعبے میں آئے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں مسجد میں، مدرسوں میں، قرآن سے، حدیث سے، مدرسوں سے جوڑا ہے، اس کی قدر کریں، نیت کریں، اس کام میں آگے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما۔ دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا، دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا، دین کا کام دعاؤں کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ دعا کا معمول بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔